أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان اللہ ماشاء اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، آج ہم عزیز القدر کریم کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اس کے والد گرامی فوت ہو گئے تھے. آپ ان کے بعد ان کی بھی رخصتی ہو گئی. آپ نے غور فرمایا جو بڑے ہیں وہ آج بھی ابھی بھی موجود ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو جو بڑا ہوگا اس کے مطابق موت آئے گی. چھوٹے چلے گئے، بڑے موجود ہیں. معلوم ہوا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے اللہ پاک ہمیں بار بار اور قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اسی بات کی تلقین فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ پاک سے ہر وقت ڈرتے رہو اور آخرت کی قبر کی فکر کرتے رہو. نہ جانے وہ کب وہ لمحہ آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور ادھر سے اسرائیل تمہارے دروازے پر کھڑا ہو جائے. میں نے اسی حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اگر تو اس آیت مبارکہ پر پورا غور کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر ایک موضوع نہیں، بہت سارے موضوع ہیں. کم از کم 4 موضوع تو واضح ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک یہ موضوع ہے. اور دوسرا موضوع ہے فرمایا وَتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص کو ہر لمحہ فکر کرتے رہنے چاہیے، نظر کرتے رہنے چاہیے، اپنا حساب لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ہر روز سوتے وقت وہ اپنا محاسبہ کرے کہ سارا دن میں نے آج کیسے گزارا. کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کی حد تلفی تو نہیں کی. میں نے کون سی نیکی کی ہے. آج 5 نمازیں جو فرض ہیں ان میں سے کوئی ادا بھی کی ہے کہ نہیں. اللہ کا فرض بھی ادا کیا ہے، اللہ کے بندوں کے جو حقوق تھے ان کا بھی میں نے خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو اللہ پاک شاہ فرماتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص کو ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کہیں اسی دنیا کی بھول پریوں میں تو نہیں مبتلا رہ گیا، پھنس کے رہ گیا. مکان بن جائے، اچھی گاڑی مل جائے، کاروبار چمک جائے، اگرچہ یہ چیزیں گناہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن وہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے دن کے لیے تمہیں کیا ہے. کوئی عمل تم نے آخرت کے لیے بھی رکھا ہے. یہ نہ ہو جب تم کہاں سے جائے اور تیرے پلے کوئی عمل نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، یہ تیسرا موضوع ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں کیونکہ 2 جگہ آیا ہے اتقوا اللہ، پہلے بھی تقوی کا حکم ہے، پھر بعد میں تقوی کا حکم ہے.
پہلے اتقوا اللہ سے مراد کوئی اور چیز ہے، دوسرے اتقوا اللہ سے کیونکہ ایک ہی چیز دو دفعہ دہرائی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس معنی کے اعتبار سے دونوں جگہ الگ الگ اس کا معنی ہوگا۔ ایک جگہ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور دوسرے جگہ میں ہم یہ کریں گے متقی بن جاتا۔ پھر چوتھا عنوان ہے اس کے اندر ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کسی کو پتا نہیں، میرا ایک ایک عمل وہ دیکھ بھی رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی دو فرشتے بھی اس نے ہمارے لگائے کرامن کاتبین۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو میرا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں، رجسٹر کیا ہوا ہے، اور میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور جم جائے انسان کے ذہن کے اندر، انسان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہوتی ہی اسی وقت ہے جب انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے۔ مجھے یہ چار عنوان ہیں جو اس ایک آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اب کس حوالے سے گفتگو کروں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ بہرحال تھوڑا تھوڑا دونوں تینوں چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز ارشاد فرمائی، اللہ سے ڈر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو، اس میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور حقیقت یہ ہے راس الحکمت مخافۃ اللہ، ساری دانائیوں کی اصل دانائی، ساری سمجھداریوں کی اصل سمجھداری اللہ کا خوف ہے۔ راس الحکمت، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راس الحکمت کہ حکمت کی اصل چیز، اصل دانائی، اصل عقل مندی اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، جو جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہمیں ذاتی طور پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جو چاہے ہم کرتے رہیں، تو تنہائی میں بھی اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو سیدھے سے یہ بچتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا۔ اللہ پاک ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ میرے بندو اپنے اندر جو چیز پیدا کرنا، ہر وقت مجھے ڈرتا رہا، ڈرتے رہا کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی خوف خدا کی ہے۔ جو گناہ کسی سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ خدا کا تصور ہمارے اس قلب و ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سیاست کے اندر بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک پیر صاحب کافی مریدین تھے، اور ان مریدوں میں سے ایک مرید کے ساتھ وہ پیر صاحب خصوصی محبت کرتے تھے، اور دوسرے تمام مریدین جو ظاہری اعتبار سے بڑے مالدار بھی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اتنی خدمات کے باوجود وہ دباتے بھی ہوں گے، مالی خدمت بھی کرتے ہوں گے، ادب و احترام بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ساری کوششوں کے باوجود ہم سے اتنی محبت نہیں ہو جتنی اس دیوانے سے سادہ سے قبروں والا ایک اور مرید تھا۔
اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے, جلتے رہتے تھے, یہ فطرت ہے انسان کی. کسی کے پاس کوئی خوبی ہو وہ برداشت نہیں ہوتی. ہر معاشرے کے اندر یہ چیز ہے. تو حسد کی بنیاد کسی کی نعمت کو دے کر اس پر جلنا ہے, اور کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو لوگ جلتے ہیں, اس کی عزتیں اچھالتے ہیں, اس کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں. لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے, ورنہ کوئی توجہ نہ دیتا. تو جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے, اسی طرح تمام مریدین اس سادہ سے مرید سے وہ جلتے تھے. مرشد گرامی کو پتا تھا کہ یہ سے اچھا نہیں سمجھا, یہ جلتے رہتے, حسد کرتے ہیں. وہ مرشد کیسا ہے جس کو پتا نہ ہو, وہ پیر کیسا جس سے پتا نہ ہو کہ یہ کون کون کس کس پانی میں ہے. میں پہلے کسی موقع میں یہ بیان کر چکا ہوں, مومن کی تو نشانی ہی یہ ہے لا یخدع ولا یخدع. مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں اپنی چرب زبانی سے, میں اسے چکر دے رہا ہوں, وہ بے وقوف ہے. بندہ مومن کو اپنی چرب زبانیوں سے, مکر و فریب سے اپنے دور میں لینا, یہ اس کی بے, وہ اگر نہ بولے اور بات ہے. جس کی یہ ڈیوٹی لگتی ہے وہ ایک ایک چیز پر, وہ صرف زہر پر نہیں, وہ دلوں پہ بھی نگاہ رکھتا ہے. مرشد گرامی کو پتا تھا, انہوں نے پھر یہی چیز سمجھائیں گے دوسرے مریدوں کو سبق دینے کے لیے کہ ہم اسے پیار کیوں کرتے ہیں. مال و دولت تمہارے پاس زیادہ ہے, عقل و دانش تمہارے پاس زیادہ ہے, مکانوں کی بہتات ہے, گاڑیاں تمہارے پاس ہیں, خدمات تم سر انجام دیتے ہو, لیکن جو جوہر اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. وہی جوہر آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہے, وہی جوہر آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے پیر و مرشد نے کچھ چڑیاں یا پرندے منگوائے, اور پرندے منگوا کے ہر مرید کو ایک ایک پرندہ ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک ایک چڑیا ان کے ہاتھ میں پکڑایا, اور فرمایا کہ جاؤ ان چڑیوں کو لے جاؤ اور جلدی سے کسی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لے کے آؤ کہ وہاں کوئی دیکھنا رہا. وہ جو عقل مند بیٹھے ہوئے تھے, اپنے آپ کو بڑے دانشور سمجھتے تھے, کہا یہ تو کون سا کام ہے. اٹھے, بھاگے فوراً. کسی نے دیکھا تو دیوار کے پیچھے کوئی سامنے کوئی دیکھ نہیں رہا, وہاں بیٹھے ہوئے چڑیا کو ذبح کیا اور تیزی سے لا کے پیش کر. جہاں جہاں کسی کو جگہ ملی اس نے اس پرندے کو ذبح کیا اور ذبح کر کے حضرت کی خدمت میں لے آئے. لیکن وہ جو ڈھیلا سا مرید تھا جس کے ساتھ محبت کرتے تھے وہ ابھی تک نہیں آئے. سارے آ گئے لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا. وہ اب ہنسیاں اڑا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کام تھا, یہ بھی اسے نہیں ہو سکا, اور پھر حضرت پھر بھی اسی سے محبت کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ حضرت کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آیا تھا وہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ آج مجھ پر میرے شیخ خوش ہوں گے کہ سب سے پہلے میں یہ کام کر کے آیا. اب سب نظریں اٹھا اٹھا کر اس کا انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر لگ گئی, اور کافی دیر کے بعد جب وہ دیوانہ آیا, وہ مرید آیا, کس حال میں آیا ہے توجہ. سب جب آئے تھے تو ذبح
اسی طرح سے جب آیا پھر ان کے تو بارے میں آ رہے تھے، زور زور سے کہے لگانے شروع کر دیے۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، پرندے کو ذبح کرنا تھا، اسے کوئی جگہ نہیں ملی ذبح کرنے کے لیے، اتنا سا کام بھی نہیں کر سکا، پھر بھی ہمارے شہر اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت نے اسے آتے ہوئے پوچھا، اس نے کہا ایک تو اتنی دیر کے ساتھ آیا، یہ کب کے آ چکے ہیں؟ چھوٹا سا تو کام تھا، تو آیا بھی دیر سے اور ذبح بھی کر کے نہیں لایا۔ آج بھی اس محفل میں یہی سبق یاد ہو جائے تو کافی، لمبے بازوں کی ضرورت نہیں، ہم سریلی آوازوں پہ گھوم رہے ہیں۔ ہم آوازوں کے اندر گم ہیں، واز سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ سب بہت محفلیں ہوتی ہیں، صبح تک کتنی تبدیلی آتی ہے کسی کے اندر، ہمارے اندر تفکر نہیں، تجسس نہیں، فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم جگہ جگہ یہ فرمایا، عبادت کا حکم کم دیا اور فکر کرنے کا بار بار کر دیا۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے غور و فکر سے۔ عبادت بعض کا گمراہ بھی کر دیتی ہے، کئی لوگ دو چار نفل پڑھنے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں کہیں پہنچ گیا، اور بعض اوقات ایک فکر کرنے والا آدمی ہو سکتا ہے کہ بام کے اندر جاگ کے ہی دیکھتا رہے، کہیں کے خدا نہیں چاہتا۔ فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی اس آیت مبارکہ کے اندر مولا کریم نے غور و فکر کا حکم دیا، وہ اس کا دوسرا حصہ ہے، ابھی تو میں وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے آگے مراقبے کا حکم ہے۔ کئی بات پڑھتے، ابھی تو ہم پہلے کے لفظ کو لے کے چل گئے، پوچھا کہ یہ چھوٹا سا کام تھا، یہ تو کر کے نہیں آیا اور اس کو زندہ ہی لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا، حضور میرے شیخ آپ کا حکم یہ تھا، آپ کا حکم یہ تھا اس چڑیا کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ حضور میں جگہ جگہ گھوما، ہر دیوار کے پیچھے بیٹھا، درخت کے پیچھے بیٹھا، مکان کے اندر جا کے بیٹھا، میں باہر میں بیٹھا، بڑی جگہ تلاش کی، بڑی جگہ تلاش کی، اسی وقت سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایسی جگہ، کوئی خالی جگہ نظر آئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہ۔ میں جہاں بھی گیا، جہاں بھی بیٹھ کے کوشش کی اس کو ذبح کرو، کوئی جگہ مجھے خالی نظر نہیں آئی، دیکھنا رہا۔ میں جدھر بھی بیٹھا میرا رب مجھے دیکھ رہا، میں چھپتا تو کس نے سے چھپتا، مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں میرا رب موجود نہیں تھا، ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ تھا۔ اس کا اعلان بھی تھا، انا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا رب تو ہر مقام پر میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ میرے عمل سے باخبر بھی ہے، جب مجھے دیکھ بھی رہا ہے باخبر بھی ہے۔ تو حضور میں سے ذبح کرتا تو کہاں کرتا؟ کوئی جگہ ملتی مجھے ایسی جہاں پر دیکھنے والا نہ ہوتا، میں اسے ذبح کرتا۔ جب دوسرے مریدین سن رہے تھے، آپ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نکتہ ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جو مریدین بڑے عقل مند اور دانشور بنے ہوئے تھے،
اصل میں ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ تم تسبیح ضرور پھیرتے ہو، نفل ضرور کرتے ہو، مراقبہ سجود ضرور کرتے ہو، ہر وقت تسبیح و تحلیل میں ضرور رہتے ہو گے، ہماری باتیں بھی ممکن ہے جہاں الہی میں گزرتی ہوں گی، لیکن خدا کا تصور ابھی تمہارے رگ و جان میں نہیں بسا، اللہ کی توحید کا تصور ابھی تمہارے دل کے اندر نہیں بسا۔ بات اس وقت بنتی ہے جب اللہ انسان کے صرف دماغ کے اندر نہیں، اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے گا۔ جب دل تصور خدا سے، تصور توحید سے چمک جائے، پھر قرآن کی سمجھ بھی آتی ہے، پھر حدیث کی سمجھ بھی آتی ہے، پھر سیرت کی سمجھ بھی آتی ہے، پھر باتوں کی سمجھ بھی آتی ہے، پھر تقریروں کی سمجھ بھی آتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر ہی میل بنا ہوا ہے، لوگوں کی کدورت بری ہوئی ہے، بغض و کینہ سے ہمارا دل گندا ہے، تیری آنکھیں بھی گندی ہوگی، تیری سوچ بھی گندی ہوگی، تو جو کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کے برعکس دیکھ رہا ہے، حقیقت اس کے خلاف نظر آئے گی۔ یہ سمجھانا مقصود تھا۔ میں اسے محبت کیوں کرتا ہوں کہ یہ اب اللہ کے تصور کے اندر گم ہو چکا ہے، یہ جدھر بھی دیکھتا ہے اللہ ہی نظر آتا ہے۔ دوستو بات اس وقت بنتی ہے کہ جدھر بھی دیکھے اللہ ہی نظر آئے۔ اگر اللہ کی تلاش ہے کبھی پھولوں کی کیاری میں بھی پھول کھلیں گے، کسی کیاری میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ادھر سے بھی مل جائے گا، صرف ایک دو پھولوں پر ہی غور کرنا شروع کریں گے، ادھر سے بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ مولا کریم نے تو ہر چیز کے اندر اپنی معرفت کی علامتیں رکھی، نشانیاں رکھی، پہچان کی علامتیں رکھی، یہی تصور ہے، یہی پیری مریدی ہے، یہی خوف خدا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ تصور قائم نہ ہو، وہ پیری مریدی بھی دھوکہ ہے، وہ تصور بھی دھوکہ ہے۔ آج ہم اسی پیری مریدی سے گزر رہے ہیں، عمریں گزر گئی، نہ ہمارے دل صاف ہوئے، نہ دماغ صاف ہوا۔ ضرور اس بات کی ہے ہم عقل کو بھی صاف کریں، اپنے دل کو بھی صاف کریں۔ جب تک یہ آئینہ قلب صاف اور شفاف نہیں ہوگا، اور یہ نور ہمارے دل کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا، تصور خدا ہماری ایک ایک رگ کے اندر جب تک نہیں سمائے گا، دل تیرا تو ہے صنم آشنا، اقبال کہتا ہے دل تیرا تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ٹکرے مار رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، پیشانی تو نے گھسا دی، لیکن تیرا دل گندا، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کھاتا ہے، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ بھی کرتا ہے، بغض و کینہ سے بھی تیرا دل میلا ہے۔ دل تیرا تو ہے صنم آشنا، یہی بت ہے۔ پہلے وہ مٹی کے بت ہوتے تھے، پتھروں کے بت ہوتے تھے، آج ہمارے دل کے اندر یہ بت ہے، یہ قدورت ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور خوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل سنورتا ہے، پھر اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کے اندر آپ کو خدا نظر آئے گا۔ دوسرا حکم دیا وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر وقت اپنا جائزہ کیا، میرے اندر یہ خوف خدا ہے یا نہیں، اس کا جائزہ بھی لیا کرو کہ میرے اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے ہاتھوں سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، میں لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث تو نہیں بنا ہوا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، حلیہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے، محلے والے کم ہیں، گلی والے کم ہیں، میرے گھر والے مجھ سے کم ہیں، نہ میری زبان پر کنٹرول ہے، نہ میرے ہاتھوں پر کنٹرول ہے۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اپنے دل اور نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. جائزہ لیا کرو کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر تیسری بات یہ اللہ لوگوں یہ خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گناہ سے بچا کرو. اب گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں ایک ہی صرف بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, تفصیل کے وقت نہیں. عبادت کا وہ مقام نہیں, یاد رکھنا. عبادت کرنے کا زیادہ عبادت کرنے کا وہ مقام نہیں. تو فتویٰ نہ لگا دے میں کیا کہہ رہا ہوں. آج تو فوراً بات سمجھ میں نہیں آتی اور فوراً اگلے میں فتویٰ لگا دیتی. عبادت کا وہ مقام نہیں. زیادہ عبادتیں کرنے سے کام نہیں بنتا. کام بنتا ہے تو گناہ سے بچنے سے. گناہوں سے بچیں. مولانا نے ایک آیت مبارکہ کے اندر 2 بار یہ حکم دے دیا کہ خوف پیدا کرو, تقویٰ پیدا کرو. تقویٰ گناہوں سے بچنا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. ایک شخص عمل تو تھوڑا کرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے. عمل تھوڑا کرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے. اس کا مقام اس شخص سے اعلیٰ اور ارفع ہے کہ جو عبادت تو زیادہ کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا. میں نے کسی موقع پہ شاید ذکر کیا ہوگا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کس سے پڑھ سکتا دعا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک علامہ صاحب حاضر. میں نے کسی موقع پہ یہ پہلے ذکر کیا ہے. دل کرتا ہے کہ ہر محفل میں اس کو گاؤں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک علامہ صاحب جن کا ہر طرف شہرت تھا, ان کے علم کی دھوم تھی. بڑی بڑی کانفرنسوں کے اندر وہ خطاب فرماتے تھے. ہر طرف ڈنگا بج رہا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مرد فقیر کے پاس حضرت خواجہ جب وہ حاضر ہوئے اور یہ جائزہ لینے کے لیے آئے کہ تقریریں میں زیادہ کرتا ہوں, بات میں زیادہ کرتا ہوں, ڈنگا میرا بج رہا ہے, لیکن لوگ اسے ولی اللہ اسے سمجھتے ہیں, مجھے ولی ولی کہتے ہیں. عارف فاضل میں زیادہ ہوں, علامہ میں بڑا ہوں, اتنی بڑی کانفرنس سے لاکھوں کے مجلس سے خطاب کرتا ہوں, میرا بھی ہاتھ نہیں چومتا. وہاں جا کے بادشاہ بھی وہاں حاضر ہو رہے ہیں, بادشاہ بھی وہاں حاضر ہو رہے ہیں قوم کے لیے. اگر یہ نظارہ دیکھنا ہے تو داتا صاحب آپ جا کے دیکھ لیں, بابا فرید جا کے دیکھ لیں, گولڑا شیخ جا کے دیکھ لیں, سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ تعالی جا کے دیکھ لیں. میرے پاس ایسے نہیں آتا. میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو میں نہیں کرتا اور یہ کرتا ہوں, کون سی عبادت ہے جو میں نہیں کرتا یہ کرتے ہیں. حالانکہ میں تو کوئی تسبیح نہیں چھوڑتا, جتنی بھی وظائف ہیں وہ سارے میں کر رہا ہوں. یہ اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج کل لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر مجموعہ وظائف بڑے رکھے ہوئے ہیں. عورتیں خاص طور پہ عورتیں بڑے بڑے مجموعہ وظائف رکھا ہوا ہے. وہ کتاب لے کے رکھتے نہیں رہتی ہے ساتھ وہ فلانی اور پتہ ہے تمہیں پتہ کیسی وظیفہ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کی ہو رہے غیبت بھی شروع ہوئی. جو ساری رات جن کو کمایا وہ غیبت کر کے سارے پر پانی پھیر دیا. شاید ہمارا بھی کہیں ایسا نہ حال ہو جائے, ادھر نمازیں پڑھ کے باہر نکلے اور باہر جا کے دوسروں کی غیبت کر کے سارے پر جو مسجد سے کمایا تھا وہ سارا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہے گناہوں سے بچنا. عبادت تھوڑی ہو لیکن گناہوں سے بچا جائے وہ تنام بڑی جلدی برابر ہوتا ہے. حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے چیک کرنا شروع کیا. سارا دن گزارا حضرت کے ساتھ. حضرت کے پاس جو بھی آتا تھا حضرت ان کو بات نصیحت جیسے بھی کرنی ہوتی تھی. کوئی آ رہا ہے تو جا رہا ہے, اس کو جو کچھ بتانا تھا بتا رہی, اس
اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب کو سارا دن میں نے کوئی تسبیحیں پڑھتے نہیں دیکھا ہے، میں نے تسبیحیں پڑھتے نہیں دیکھا. شام ہوئی جب رخصت ہونے لگی، بد جانو عبادت میں ادا کرتا ہوں، ذکر و فکر میں ادا کرتا ہوں، کبھی کبھی تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، لیکن لوگ ہاتھ اس کے چھوٹتی. بادشاہ اس کے دربار پہ آپ حاضریاں دیتے ہیں، کوئی اس کے پاس ہے تو نہیں. اس نے سوچا کہ ڈوبرے چاہیے. جب چلنے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء جو ولی کامل ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ صرف زہر کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے دلوں کو دیکھتے. وہ سمجھ گئے یہ مجھ سے بدگمان ہو کر جا رہا، بدتر ہو گیا مجھ سے. جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ سمجھ گئے. کوئی اخلاص کے ساتھ آتا ہے اس کو بھی بزرگان دین سمجھتے ہیں، جو کسی کو پرکھنے آتا ہے اسے بھی سمجھتے ہیں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ انہیں درخواست کریں کہ وہ آج رات میں نہیں گزاریں. جب ان کو کہا کہ رات بھی گزارے، اور ساتھ کہا کہ ان کا بستر میرے کمرے میں میرے بستر کے ساتھ ہی لگا دیا. جب انہیں یہ پتہ چلا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چلو رات کا راز بھی معلوم ہو جائے گا. کہ رات کو وہ سمجھتے تھے کہ ساری رات یہ مسئلے پہ کھڑے رہتے ہوں گے. آپ نے یہ بھی اس کا مقابلہ دور فرما دیا. رات گزر گئے، وہ علامہ صاحب جاگتے رہے دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ حضرت کیا کرتے ہیں. وہ ساری رات جگراتا کاٹا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء عشاء کی نماز کے بعد جو معمولات تھے ان سے فارغ ہو کر آرام فرما تہجد کے لیے اٹھے. تہجد دعا فرمائی، جو معمولات تھے تہجد کے بعد وہ ادا کیے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد فارغ ہو گئے. علامہ صاحب نے جب رات کو بھی دیکھا کہ آج تو میں نے ان کے کمرے کے اندر جا کے دیکھا ہے کہ میں جاگتا رہا ہوں اور یہ سوئے رہے ہیں. یہ کیسی بلائیں ہے، یہ کیسا فقر ہے. جو تھی رہی سے کثر تھی وہ بھی نکل گئی. وہ جو ہے بات ذرا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بدزن ہو گیا. اب اسے تو انتظار تھا کہ ناشتہ کریں اور واپس چلیں. اشراق تک انتظار کیا اور اسی دوران اس کو نیند آ گئی. سو گئے تو سوتے میں ہی خواب دیکھ رہا ہے. علامہ صاحب خواب دیکھ رہے. کیا خواب تھا؟ یہ آج کا سبق ہے. خواب یہ تھا، سب سے پہلے سے دکھایا جا رہا ہے کہ تو نے جو دن رات عبادت کی، ذکر فکر جو کر رہا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن کو تو تسبیح نہیں چھوڑتا، بعض اور تسبیح واز کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے. اسے دکھایا جا رہا ہے کہ ایک دیا ہے اور اس میں سے ایک چراغ ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے پیلے رنگ کا اور ٹمٹما رہا ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیری عبادت کا نور ہے. علامہ صاحب نے پہلے وہ نور دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری عبادت کا اتنا نور. وہ جو پہلے تھوڑی بہت تھی نا بات، اس میں یقین ہو گیا کہ واقعی ہی میں عبادت کر رہا ہوں، کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ تو جو عبادت کرتا ہے اس کا یہ نور ہے. کیا یہ بات کہتے چلو. اس سے پہلے بھی علامہ صاحب نے زندگی گزاری تھی، لیکن یہ نور اس سے پہلے نظر نہیں آیا. نور بھی نظر آیا تو کہا مدے درویش کی بارگاہ میں پہنچا تو اسے دکھایا جا رہا ہے تیری اصلیت کیا ہے، تیری عبادت کیا ہے. اس کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، اس کا دل کھولا جا رہا ہے. بڑے درویش کے پاس ہم جاتے ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے جاتے ہیں، وظائف رکھنے کے لیے نہیں جاتے. وہاں جا کے دل کھلتی ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. دل کی آنکھیں کھلیں تو پہلے یہ نور نظر آیا اور سمجھا کہ میں کسی مقام پر پہنچا ہوں. اب وہ منظر جب پیچھے ہٹا، سبحان اللہ، اب دوسرا منظر آیا جو آپ کو بتانا ہے. دوسرا منظر کیا تھا؟ اب اسے بتایا جا رہا ہے ذرا دیکھ اس منظر کو بھی، ذرا دیکھ اس منظر کو بھی.
وہ منظر کیا تھا؟ اعلان ہو رہا ہے، کوئی آگے بتا رہا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے حجرے سے یہ نور اٹھ رہا ہے، اور یہ نور اٹھ کے جو چاند کی چاندنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے، یہ حجرے سے اٹھتا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی عبادت کا نور ہے۔ علامہ صاحب جاگے، بات کو مختصر کریں، بیدار ہوئی، جو چیزیں آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، مرد درویش کی بارگاہ میں پہنچے، بات سمجھ آ گئی۔ ہم ہی درویشوں کے پاس جاتے ہیں، ہم یہ چیز حاصل کرنے کے نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں میرا ویزا لگ جائے، میرا کاروبار چل جائے، ہمارے دلوں کے اندر قرب الہی کا تصور تو ہے نہیں، رب کی تلاش میں ہم نکلے کب ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتا ہوں آتا ہوں، مجھے ملا کچھ نہیں، بدنام میں پیر کو کرتا ہوں۔ ارے دل تیرا تو ہے صنم آشنا، تیرا اپنا دل کہتا ہے، تیری نگاہ کرتی ہے، تیری سوچ کرتی ہے، تجھے ملے گا وہاں سے تو کیا ملے گا؟ تو وہاں گیا کب ہے تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی تلاش محنت کب کی ہے تم نے؟ اب جب وہاں پہنچے ہیں، دل کی آنکھیں بھی کھل گئی، دماغ کی آنکھیں بھی کھل گئی، بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں دوزانی ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور معاملات تو سارے سمجھ میں آ گئے، معاملات تو سمجھ میں آ گئے، میں جو دن رات عبادت کرتا ہوں اس کا نور بھی دیکھ لیا، اور جس عبادت میں آپ مصروف ہیں اس کا نور بھی میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عبادت میں زیادہ کرتا ہوں، تسبیح میں زیادہ پڑھتا ہوں، علم و فضل کا مالک میں زیادہ ہوں، آپ کرتے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی عبادت کا نور آسمان تک جا رہا ہے، ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی، یہ راز کیا ہے؟ حضرت مسکرائے مسکرا کے فرمایا جو کچھ بھی تم کر رہا ہے یہ تیری ساری زہرداری ہے، تو زہر کو ہی چمکا رہا ہے، کبھی زلفوں کو چمکاتا ہے، کبھی پگڑی کو سلجھاتا ہے، کبھی اپنے لباس پہ توجہ دیتا ہے، تو نے اپنے دل پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی، ابھی رب کا تصور تیرے دل میں نہیں بسا، اس مرید کی طرح ابھی خدا کی خدائی، اس کی وحدانیت تیرے دل میں نہیں آئی، خدا اس وقت تجھے ملے گا جب خدا کو اپنے دل میں اتارے گا، ابھی جو کچھ کر رہا ہے یہ دکھاوا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، پہلے دل کو پاک کر، پھر تیرا سونا بھی عبادت ہوگا، تو لوگوں کو دیکھتا ہے یہ سو رہا ہے، یہ بات تو نہیں کی، اشارے سے بات سمجھا دی کہ تو جسے دیکھ رہا ہے یہ سو رہا ہے، وہ سو نہیں رہا، وہ نظام الدین اولیاء سو نہیں رہا، اس کی آنکھیں بند ہیں، دل یاد الہی ہے، وہ دل میں لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کا دل یاد الہی میں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل رب سے غافل نہیں، اور یہ اقرار کے نزدیک تو ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غفلت میں گزرے اسے کفر کہتے ہیں۔ اوقات ہما نور کے بعد یار بسر شد، دیگر ہر چیز حاصلوں کے مطلبی بود، اس آیہ مبارکہ کے اندر، اور بات میں یہ رہنا چاہیے، جب یہ بات اسے سمجھ میں آئی، اپنا علم و فضل بھول گیا، تقریر واز بھول گئے، اپنی تصویر و تحریر بھول گئی، اور اس کے حضور مجھے اپنے غلاموں میں چل رہے تھے، قدموں پہ گرا اور ساتھ ہی کہا مجھے اپنا غلام بنا دے، بیعت کر لی، مرید ہو گیا، پھر جو کچھ ملا، اس کے ایک واقعات میں اتنے واقعات ہیں، حضرت شمس تبریز اور مولانا روم کے واقعات دیکھ لیجیے کہ مولانا روم اپنے وقت کے کتنے بڑے امام تھے، لیکن شمس تبریزی کی خدمت میں جب پہنچے ہیں اس کی ساری کتابیں پکڑ کر آپ نے تالاب میں پھینک دی، اور مولانا روم کو حقیقت اس وقت ملی جب مرد درویش کے قدموں میں گرے اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، مولوی حضرت نشرت مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشرت۔ یہ غلام جب بناتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے دل کا زنگ دور کرتے ہیں، آج ہم دلوں کا زنگ دور کرنے کی ضرورت ہے،
دلوں کا زنگ کسی مرد صالح سے نسبت سے قائم ہوتا ہے، اور اس کا کام لوگوں سے نذرانے بٹورنا نہیں ہوتا، اس کا کام مجھے دل کی اصلاح ہے، تیرا دل سمجھ جائے، تیری زبان تیرے کنٹرول میں آ جائے، تیری سوچ کا زاویہ بدل جائے۔ میں اسی پہ اتفاق کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں میری سخت تھی، بڑی مشکل تھی، ہر آدمی ان کو آسانی سے نہیں سمجھتا۔ اس کی جگہ پہ میں کوئی ایسا ذکر کر جاتا، واقعہ سنا جاتا جو ہمارے پلے پڑتا یا نہ پڑتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہمیں تو غرض تھی، شعلہ بیانی کے ساتھ غرض تھی، اس کے بارے میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں، لیکن کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے